بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز بہنوں، آج 3 محرم الحرام اور جمعہ مبارک کا خوبصورت دن ایک ساتھ آیا ہے، اور ایسا مبارک اتفاق برسوں بعد ہوا کرتا ہے۔ آج کے اس انتہائی بابرکت اور پرنور دن میں آپ کسی بھی وقت اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 33 مرتبہ یہ خاص کلام پڑھ لو تو اللہ کے فضل سے بے شمار دولت، جائز حاجت، ہر مقصد میں کامیابی اور دل کی ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج کے دن صرف خوش نصیب اور مقدر والے لوگ ہی یہ بہترین عمل کریں گے اور اپنی خالی جھولیوں کو رب العزت کی لازوال نعمتوں اور برکتوں سے بھر لیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، آج 3 محرم اور سال کے پہلے جمعے کا ایک انتہائی خاص آزمایا ہوا اور مجرب وظیفہ لے کر آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے خود پورا سال بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کیا ہے کہ کب نئے اسلامی سال کا محرم کا یہ پہلا جمعہ آئے اور میں یہ بہترین وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کریم سے اپنی ہر دلی حاجت کو پورا کروا لوں، اور یہ بابرکت وظیفہ پڑھ کر اپنے اللہ پاک کو راضی اور خوش کر لوں۔ آپ نے یقیناً پورا سال بہت سے مختلف وظائف پڑھے ہوں گے اور بہت سے وظائف اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کے اس نئے اسلامی سال کے پہلے ہی دن اور سال کے پہلے مبارک جمعے کا جو خاص الخاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، انتہائی خاص، بے حد اہم، بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت تیزی سے اپنا اثر دکھانے والا اور ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے والا لاجواب وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عظیم وظیفہ جو بھی بندہ سچے دل سے پڑھ لیتا ہے، وہ چند منٹوں کے اندر اپنی جاگتی آنکھوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا معجزہ دیکھے گا۔ آپ نے آج اس وظیفے کو بہت اچھی طرح اور دھیان لگا کر سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جب بھی وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں اور بغیر سمجھے ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو بہت پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور وظائف اثر نہیں کرتے۔ ہم وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر شاید طاقت نہیں ہے، یا ہم اتنے بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا ہے اور وظیفے کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ میرے محترم ناظرین، یہ ایسا لاجواب اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے پڑھنے والے کی انشاءاللہ ہر قسم کی بندش سیکنڈوں میں ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ہر دکھ، درد اور مصیبت سے انسان کو مستقل نجات مل جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل اور پاک زبان سے اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے تمام تر حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی منفرد اور خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی اسے پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی جھولیاں بھر بھر کر اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ بس آپ نے پڑھتے وقت 2 اہم باتوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو کس صحیح طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد اور مہم کے اندر انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں اور بزرگوں کے بتائے گئے اصل طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر غیب سے معرفت الہی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ہر طرف سے رزق اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور غصے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے حیرت انگیز کمالات اور فضائل یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ غیب سے رزق کے 300 ابواب اس بندے کے لیے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ کٹھن وقت ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت
یا شدید پریشانی آتی ہے تو بندہ اپنے رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے اور عاجزی کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج وہ خاص وقت ہے کہ خود رب کائنات فرماتا ہے کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج 3 محرم اور سال کے پہلے جمعے کا انتہائی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ آج تیرے منہ سے نکلی ہوئی ہر جائز بات تیرے نصیب اور مقدر میں لکھ دی جائے گی اور تیرے نصیب کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمک اٹھے گا۔ تو ایک بار سچے دل سے مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی دنیا کے عاجز بندے سے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے پالنے والے رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے رب کریم سے مانگو تو کبھی بھی تھوڑا مت مانگا کرو بلکہ ضد کر کے اور مچل کر مانگا کرو۔ انشاءاللہ غیب سے اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ کے سنبھالنے کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، لیکن میرے رب کے لامتناہی خزانوں میں رائی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو آج جو میرے بھائی اور بہنیں بے روزگار ہیں وہ بہترین روزگار کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ نیک اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی سخت قرض دار ہے وہ قرض کے بوجھ سے مکمل اور ہمیشہ کی نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج وہ مایوس بیٹیاں جن کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے ہیں یا رشتہ کہیں طے ہوتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ رشتوں میں آسانی اور خیر کے لیے پڑھ لیں۔ رشتوں کی تمام تر بندشوں کو جڑ سے توڑنے کے لیے پڑھ لیں۔ جلد اور مبارک شادی کے اسباب پیدا ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ اپنی من پسند نوکری اور من پسند جگہ شادی کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ہر انسان کے حالات اور مسئلے الگ الگ ہیں، سب کی پریشانیاں اور دلی خواہشات بالکل الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے تنگی والے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی عالیشان گھر خریدنا چاہتا ہے تو وہ آج کے دن رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ آج رب العزت کی عام بارگاہ میں ہر کسی کی دعا فوراً قبول اور منظور ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی سخی بارگاہ سے سب کی جھولیاں بھر رہی ہے اور نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا جلد اور بہترین حل انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف ایک بار سچے دل سے رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے عاجزی سے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، اپنے خاص مقصد کی پکی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ 100% یقینی ہو جائے گی۔ جو میری دکھی بھائی بہن اپنی زندگی کے حالات سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے سخت تنگ آ چکے ہیں اور روزمرہ کے مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، جو ہر طرف سے مایوسیوں کا شکار ہیں، وہ صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پورا پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے اور ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے اسی جائز مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور صرف ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ غیب سے ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ کوئی بھی مایوسی اور پریشانی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ تو میں اپنے تمام دکھیارے اور پریشان حال بہن بھائیوں سے پرزور گزارش کروں گا کہ آپ نے آج کا یہ قیمتی وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر آج کے دن لاپرواہی کر دی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لو اور رب کریم کے حضور رو کر اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ وقت کی اسی نزاکت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے اس خاص عمل کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ایک بہت ہی چھوٹی سی اور ادب آمیز گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کے 2 سب سے زیادہ طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم نیچے کمنٹ باکس میں محبت سے ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کو ان 2 عظیم اور طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت پورے جوش میں آ جاتی ہے اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ پاک اپنے کرم سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو جلدی سے یا رحمان یا رحیم لکھ دیجئے اور آئیے اب آگے وظیفے کی اصل جانب چلتے ہیں۔ آپ 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن چاہے اپنی دکان پر ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، سفر میں ہوں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر ہوں، جس کو بھی جب اور جہاں جیسے بھی وقت ملتا ہے وہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی صورت بس آپ نے
نے یہ وظیفہ آج ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آج 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن آپ کو جب بھی اور جہاں کہیں جیسے وقت مل جائے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اچھی طرح باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ کر یہ وظیفہ کیجئے، اور سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ نہایت ادب سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ آپ چاہیں تو سب سے آسان اور مختصر درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز کے اندر پڑھا جانے والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام دنیا کے درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو پوری کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آپ جو بھی درود پڑھیں بس درود پاک کو آپ نے نہایت اچھے ٹھہر کر اور پیارے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور سچے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر خلوص دل سے 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس پر اپنی 10 خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے درجات کو 10 گنا بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف اگر کثرت سے پڑھا جائے تو انسان کو تمام پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے اسی خاص مقصد اور اپنی خاص حاجت کی دل میں پکی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو رزق مانگ لیجئے، اگر دولت چاہیے تو دولت مانگ لیں، غرض جس کو جو بھی جائز چیز چاہیے وہ آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ جس مقصد اور جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج 3 محرم اور پہلا جمعہ مبارک کا بے حد بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحیم تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص برکت نازل ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت بھی کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے دل سے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے آپ کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہو، اور آپ اس وقت روضے رسول کی سنہری جالیوں کے بالکل قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہی ان 2 عظیم ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا محمد پڑھنے سے یہ دونوں ہستیاں آپ سے راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو کائنات کا مالک اللہ راضی ہوگا، اور جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا پیارا محبوب راضی ہوگا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ آج آپ کی بند قسمت کے زنگ آلود تالوں کو ہمیشہ کے لیے کھولے گا اور آپ کی زندگی میں لازوال خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست اور غریب ہیں تو آپ کو تمام تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پورے دھیان سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بہت تیزی سے پڑھ کر آپ جلدی سے جان چھڑوا لیں، بلکہ آپ نے پوری توجہ، عاجزی اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہوگی۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ
آپ کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 مرتبہ مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے، ذرا اس کو پوری توجہ اور دھیان سے سماعت فرمائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکیپ کرنے لگ جاتے ہیں اور وظیفہ اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے اور پھر بعد میں اس وظیفے کا پورا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور مرکزی عمل ہے۔ جیسے کہ ہر کوئی 3 محرم اور پہلے جمعے کی عظیم الشان عظمت اور فضیلت کو اچھے سے جانتا ہے۔ یہ جمعہ قبولیت کی گھڑیوں والا جمعہ ہے اور یہ جمعہ عظمت اور برکت والا یعنی رب سے مانگنے والا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے مبارک دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے لیے ساری رات جاگ کر نوافل پڑھتے ہیں اور تسبیحات اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا عظیم ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی 3 محرم کو مصروفیت کی وجہ سے مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار اور بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو بھی دل میں لے کر بیٹھو گے جس سے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو بس ایک خواب ہے جو کہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو یقین جانیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ سیکنڈوں میں ممکن ہو جائے گی۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آج 3 محرم جمعے کے دن اپنے قیمتی وقت سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج صرف 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین پھر وہ بھلا اور کیا کر سکتا ہے، جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خود رب العالمین آسمانی دنیا پر صدائیں لگا رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو 3 محرم اور پہلے جمعے کے دن کو غفلت اور لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص سے بات نہیں کرنی ہے اور نہیں اس دوران کوئی دوسرا آپ سے بات کرے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے دل ہی دل میں مانگنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران جو کچھ بھی آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ غیب سے آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور سب سے آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی بڑا ہی خاص الخاص اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے زندگی میں بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی بند قسمت کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی عظیم صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ بھی۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور میرے اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے تو نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ کسی کے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاری کو بہترین روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو پیاری اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے تمام اخراجات کو غیب سے پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور بے پناہ دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33
بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ کریم بہت زیادہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ سے جو کچھ بھی مانگتے اللہ پاک فوراً عطا فرما دیتا تھا۔ ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہی ناراض ہو گیا تو آپ جتنے مرضی وظائف پڑھتے جائیں یا تسبیحات پڑھتے جائیں، بھلا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو تبھی پورا کرے گا جب اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی میرے رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں، ایک چھوٹی سی میرے رب کی نظر کرم آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل الحمدللہ رب العالمین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ محرم کی 3 تاریخ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے ہمیشہ پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قبولیت کے دن ہیں اور قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں اور ان دنوں میں اللہ سے جتنا مانگو گے میرا رب اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اور میرا رب نوازتا چلا جائے گا۔ بس پورے خلوص اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو سچے یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یقین کو کبھی نہیں ٹھکراتا اور اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر جاتا ہوا کوئی غریب فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے دولت مند ہو جائے گا اور وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ان قبولیت اور بابرکت گھڑیوں میں آئیے اب رب کریم سے مل کر عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کراؤں گا، آپ لوگوں نے دل سے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شرکت کرتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں اتنی ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات غیب سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے رب کریم کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ مالک، ہماری گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان اور ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی وسیع رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے غیب کے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے جو جائز کام رکے ہوئے ہیں وہ سب پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں سچی محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اور مقدر
اچھے کر دے۔ اے میرے مالک، جو قرض کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ غیب سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود کے شر سے ہماری اور ہمارے بچوں کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے حلال رزق میں خوب برکت اور کشادگی عطا فرما، ایسی کشادگی کہ کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے اور کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جسے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جسے جن جن شر سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما۔ آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت